الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين صدق الله العظيم. میرے دوستوں ساتھی بزرگ، شعبان کا مہینہ رمضان مبارک کا مقدمہ کہلاتا ہے. مقدمۃ رمضان المبارک شعبان کا مہینہ کہا جاتا ہے اس کو. ہر چیز سے پہلے کچھ نہ کچھ ابتدائی باتیں کی ہی جاتی ہیں. کوئی کتاب لکھ رہا ہے تو شروع میں ایک مقدمہ لکھتا ہے کہ اس کتاب کا مقصد کیا ہے، یہ اس کتاب کے اندر میں کن چیزوں پر بات کروں گا، یا یہ کتاب مجھے لکھنے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے. اس طرح وہ اپنے کچھ خیالات کا اظہار اپنی باتوں میں کرتا ہے اس کتاب سے متعلق. تو رمضان مبارک ایک بڑی بابرکت اور بہت ہی زیادہ رحمت والا مہینہ اللہ رب العزت نے اس کو بنایا ہے کہ آپ علیہ السلام کو اس کا انتظار بہت شدت کے ساتھ ہوتا تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رمضان المبارک کے بعد زیادہ روزے رکھتے ہوئے اگر آپ علیہ السلام کو دیکھا ہے تو وہ رمضان شعبان کا مہینہ ہے. رمضان المبارک سے زیادہ اگر روزے کسی مہینے میں رکھے ہیں تو وہ شعبان کا مہینہ ہے. آپ تواتر کے ساتھ روزے رکھتے ہیں، یہاں تک کہ ازواج فرماتی ہے کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ شاید آپ علیہ السلام افطار کریں گے ہی نہیں، روزے پر روزے رکھتے جائیں گے. لیکن کچھ سال پھر ایسے بھی ہم نے دیکھے کہ آپ علیہ السلام نے افطار ہی کیا، روزے نہیں رکھے. یعنی کچھ سالوں میں یا کچھ اوقات میں ہمیں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ آپ مسلسل روزے ہی رکھیں گے شعبان کے مہینے میں، لیکن کچھ مواقع پر ایسا بھی محسوس ہوا کہ آپ روزے ہی نہیں رکھیں گے. ہمیں دونوں طریقے سے آپ نے کر کے دکھا دی کہ یہ کرتے ہو تو پھر بھی بہتر ہے، یہ کرتے ہو پھر بھی بہتر ہے. آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ، رمضان مبارک کے بعد اگر روزے رکھنے میں سب سے زیادہ فضیلت والا مہینہ کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا شعبان کا مہینہ. اگر کوئی شخص روزے رکھنا چاہتا ہے تو کس میں رکھے؟ شعبان کے مہینے. فقہا نے یہ بات ذکر کی ہے کہ اگر کسی پر کوئی فرضی روزے یا کوئی اس طرح کے نظر کے روزے، کوئی روزے قضا ہو چکے ہوں تو اسے چاہیے کہ وہ شعبان کے مہینے میں روزے رکھے، ان کی قضا پوری کرے، تاکہ ایک فضیلت بھی حاصل ہو جائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر بھی عمل ہو جائے. اور سب سے زیادہ فضیلت والا رمضان المبارک کے بعد مہینہ اگر قرار دیا گیا ہے تو یہ شعبان کا مہینہ ہے.
اس کے اندر انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین. بعض نے کہا کہ یہ آیت خاص شب قدر کے حوالے سے ہے، اور بعض نے شب برات جو اسی مہینے میں آتی ہے نصف شعبان میں، تو اس کو مراد لیا ہے. تقریباً 17 قریب صحابہ کرام سے احادیث مروی ہیں جس کے اندر شب برات سے کی تائید ملتی ہے، اور اس رات کو بہت فضیلت والی رات قرار دیا گیا. یہ وہ رات ہے جس میں اللہ رب العزت اپنے لوگوں میں سے فرشتے پورے سال کے اعمال بندوں کے اللہ رب العزت کے پاس پہنچاتے ہیں اس رات میں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس بات پر بھی یہ فرمایا کرتے تھے کہ میں روزہ اس وجہ سے رکھتا ہوں تاکہ میرا عمل اللہ رب العزت کے پاس اس حالت میں جائے کہ میں روزے کی حالت میں ہوں. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اسی رات اللہ رب العزت نیچے لوگوں کے رزق کے بارے میں بھی اعلان فرماتے ہیں کہ فلاں کے لیے پورے سال کا رزق میں نے باندھ دیا. تو میں چاہتا ہوں کہ میرے لیے اس حالت میں رزق کا اعلان ہو کہ اس حالت میں میں روزے کی حالت میں ہوں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس وجہ سے زیادہ روزوں کا اہتمام کیا کرتے تھے تاکہ جب یہ موقع مل جائے یا یہ موقع آئے ان راتوں میں ان ایام میں، تو اس وقت میرے اعمال اس حالت میں پیش ہو. ایک بہت مشہور حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں آرام فرما رہے تھے، نصف شعبان کی رات تھی. آپ اٹھ کر باہر کی طرف نکل جاتے ہیں. حضرت عائشہ بہت پریشان ہوتی ہے کہ یا رسول اللہ میری رات تھی، یعنی میری باری کی رات تھی، اور آپ اس وقت رات میں اٹھ کر شاید کسی اور زوجہ کے گھر میں چلے گئے. تو وہ نکل کر دیکھنے لگتی، تلاش کرتی ہے آپ کو، یہاں تک کہ تلاش کرتے کرتے قبرستان تک پہنچ جاتی. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس رات قبرستان میں ہوتے اور دعائیں فرما رہے ہوتے. فی زمانہ اس آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس عمل کو لے کر لوگ قبرستان جاتے ہیں. یاد رکھیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی میں صرف ایک مرتبہ یہ عمل ہوا ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک عمل جس پر صحابہ نے دوام اختیار نہ کیا ہو تو سنت نہیں کہلاتا. جس پر تواتر کے ساتھ صحابہ کرام نے عمل کیا ہو تو وہ سنت کہلاتا ہے. تو اس کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سمجھ کر جا تو سکتے ہیں، لیکن زندگی میں صرف ایک مرتبہ ہر سال اہتمام نہ کیا جائے کہ بھائی شب برات کی رات ہو تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے قبرستان میں کوئی میلہ لگے. تو یہ میلہ لگانا یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت نہیں تھی. اگر سنت ہوتی تو آپ تمام صحابہ سے کہتے کہ آج رات میں قبرستان جاؤں گا، تم سب بھی پہنچنا، لیکن آپ نے کسی کو نہیں کہا. اس قبرستان میں کئی لوگوں کے اعزا و اقارب موجود تھے، کئی صحابہ کے، کسی کا باپ ہوگا، کسی کا بیٹا ہوگا، کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی زوجہ ہوگی، اس قبرستان میں موجود ہوں گے، لیکن آپ نے کسی سے نہیں ذکر کیا. آپ خود گئے اور صرف ایک مرتبہ، اور اس کے بعد میں کبھی. تو فی زمانہ اگر کوئی شخص اس سنت پر، اس بات پر عمل کر لے کہ یہ بدعت بہت زیادہ پھیل چکی ہے، یہ رسم بہت زیادہ پھیل چکی ہے، تو اس کو نہ جانے پر ثواب ملے گا. اس کو نہ جانے پر ثواب ملے گا.
اگرچہ وہ پوری زندگی میں ایک مرتبہ بھی نہیں کیا اس رات میں، تو اب اس کو کس بات پر ثواب ہوگا کہ وہ نہ جائے، جب تک یہ رسم ختم نہیں ہو جاتی اس طرح کی۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ ہر سال یہ بڑھ زیادہ سے زیادہ ہوتا آ رہا ہے، یہاں تک کہ قبرستان میں جا کر قوالی لگا لی جاتی ہے، اس میں ایسا ماحول بن چکا ہوتا ہے، بیچ میں دسترخوان بچھا کر کھانا بھی چل رہا ہے، پتہ نہیں کیا کچھ نہیں ہے وہ قبرستان جہاں لوگ اپنی موت کو یاد کرنے کے بجائے وہاں خوشحالی ہونا شروع ہو گیا۔ تو جہاں ان راتوں کی فضیلتیں ثابت ہیں تو وہاں پر اس طرح کے منکرات سے وہ راتیں ہمارے لیے کیا ہے، گناہوں کا سبب بھی بن جاتی ہیں۔ تو اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے، کہیں ہم ان راتوں سے ثواب لینے کے بجائے گناہ کماتے جائیں۔ پٹاخے میرے خیال سے اسی رات بجائے جاتے ہیں، اسی رات بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو یہ بھی غلط ہے۔ یہ تو خالص کفار کا طریقہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان عبادت کے لیے اٹھا ہے تم اس کی عبادت میں خلل پیدا کر رہے ہو۔ اگر کسی کا بچہ پٹاخے پھوڑ رہا ہے تو یہ اس کے باپ کا قصور ہے کہ اس کے پاس ایک بیٹا ہے، 2 بیٹے ہیں، 3 بیٹے ہیں۔ ہمارے تو آج کل یہی رواج ہے، کوئی زیادہ بچے تو ہونا یہ آج کل بہت ہی، کہ کوئی 10 گھروں میں کوئی ایک گھر یا 100 گھروں میں کوئی ایک گھر نکلتا ہے جس کے 7-8 بچے ہوں، ورنہ تو 2 یا 3 بچے ہیں، اور ان میں سے بھی عموماً لڑکیاں یہ کام نہیں کرتی، اور تمام بچے بھی نہیں کرتے ہیں، کچھ بہتر بھی ہوتے ہیں، سمجھدار ہوتے ہیں۔ وہ ایک آدمی جو ہوتا ہے وہ اس طرح کا ہوتا ہے، کم سے کم اس پر گرفت کرنی چاہیے۔ الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی واضح حدیث ہے، یہ نہ سمجھ لو اگر یہ کام کریں گے تو ان کے اوپر جو ان کو دیکھنے والا ہے اس سے سوال کیا جائے گا، جو ان کی پرورش کرنے والا ہے اس سے سوال کیا جائے گا، تم نے ان کی گرفت کیوں نہیں کی، ان کو روکا کیوں نہیں۔ تو یہ مسلمانوں کی عبادت کی رات ہے۔ آپ عبادت نہیں کر سکتے تو آپ پر گناہ کوئی نہیں ہے، اب نہ کریں، آپ اگلے دن روزہ نہ رکھیں، آپ راتوں کو تہجد اٹھ کر نہ پڑھیں، آپ تلاوت نہ کریں بلکہ سو جائیں۔ لیکن اس کے برعکس کام کرنا کہ میں اس رات قوالی کر لوں یا کوئی اس طرح کا عمل کر لوں جو شریعت میں نہیں ہے، تو آپ اسی رات، عبادت والی رات جس میں لوگ اپنی بخشش کروا رہے ہیں، آپ عذاب لے رہے ہیں، اللہ سے آپ گناہ لے رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی طرف سے کھلا اعلان کیا جاتا ہے کہ میں نے فلاں فلاں کی مغفرت کر دی، اعلان کیا جاتا ہے باقاعدہ، یہ مغفرت والی رات بھی ہے۔ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی مغفرت اس رات بھی نہیں ہوتی۔ سب سے پہلے شرک کرنے والا اگر کوئی شرک کرتا ہے تو وہ اس کی مغفرت اللہ رب العزت نہیں فرماتا۔ زانی کی مغفرت اللہ رب العزت نہیں کرتے۔ زنا کرنے والا، حرام کاری کرنے والا، اس کی مغفرت اس رات نہیں ہوتی۔ قطع تعلقی کرنے والا، رشتہ داروں میں، بہن بھائیوں میں آپس میں کوئی ناچاکی ہو گئی، پھر تعلق ہی نہیں جوڑا جا رہا، یہ اپنا منہ بنا کر بیٹھا ہو، وہ اپنا منہ بنا کر بیٹھا ہو، سالوں گزر گئے ایسے، ایسے شخص کی بھی مغفرت اس رات میں نہیں ہوتی۔ اور آج ہم دیکھیں تو ہمارے اطراف میں، ہمارے اندر، ہمارے اپنے کتنے لوگ ہیں جن سے ہمارا تعلق نہیں، اور بات کچھ بھی نہیں ہوتی، سالوں سالوں منہ بنا کر بیٹھے رہتے۔ اس کے علاوہ چغل خور، اس کی بھی مغفرت اللہ رب العزت نے
اس طرح کے کچھ لوگ ہیں جن کی مغفرت اللہ رب العزت اس رات نہیں فرماتے. زنا کرنے والا، چغل خور کرنے والا، قطع تعلقی کرنے والا اور شرک کرنے والا، ایسے وہ لوگ ہیں جن کی مغفرت اللہ رب العزت اس رات نہیں کرتے. اپنے اندر سے ان گناہوں کو ختم کرنا. حدیث میں اور بھی کئی لوگوں کا ذکر کیا ہے. بہرحال جتنی بھی برائیاں ہیں ہر شخص اپنے گریبان میں جانتا ہے، دیکھتا ہے، اس کو معلوم ہے. سب سے بڑا مفتی اس کا اپنا دل ہوتا ہے. وہ اپنے دل سے پوچھ سکتا ہے کہ میرے اندر کیا کیا برائیاں ہیں. وہ جانتا ہے. کیا چوری کرنے والے کو نہیں معلوم کہ میں چوری کر رہا ہوں کہ بہت اچھا عمل ہے؟ جانتا ہے. ایک سودا کرنے والا شخص کسی چیز کا سودا کر رہا ہے، اس کو معلوم ہے اس کے اندر عیب ہے، یہ اس کی قیمت یہاں تک نہیں ہے جو میں مانگ رہا ہوں، لیکن وہ بیچ رہا ہے. اس چیز کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے جو میں بول کر بیچ رہا ہوں، لیکن وہ بیچ دیتا. کتنے لوگ ہیں بتاتے ہیں کہ یہ بکری دودھ دینے والی ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن اس کو گھر لے کر آؤ تو کچھ نہیں ہوتا. کتنے جانور ہیں آپ خرید کر لاتے ہیں کہ دودھ دینے والا ہے، لیکن گھر آ کر کچھ نہیں ہوتا. تو یہ دھوکہ دہی نہیں تو اور کیا ہے؟ کیا وہ بیچنے والا اس چیز کو نہیں جانتا کہ میں غلط کر رہا ہوں؟ یہ اس کے باوجود کر رہا ہوتا ہے. تو سب سے پہلے بندہ خود جانتا ہے. کیا زنا کرنے والا نہیں جانتا کہ میں غلط کر رہا ہوں؟ حرام کاری کرنے والا نہیں جانتا میں غلط کر رہا ہوں؟ سینما میں جانے والا نہیں جانتا میں غلط جگہ جا رہا ہوں؟ ایک دوسرے کی چغل خوری کرنے والا نہیں جانتا میں غلط کر رہا ہوں؟ غیبت کرنے والا نہیں جانتا میں غلط کر رہا ہوں؟ معلوم پتا ہے، لیکن انجان بنتا ہے. سمجھتا ہے جس طرح سامنے نہیں پتا اسی طرح اللہ کو بھی نہیں پتا. کہ اللہ تو تمہارے دلوں کے عیب کو بھی جانتا ہے، تمہارے دل میں کیا چل رہا ہے اللہ رب العزت یہ بھی جانتا ہے. تم کیا کہنا چاہتے ہو اور تمہارا ارادہ کیا ہے اللہ رب العزت یہ بھی جانتا ہے. تمہارے اندر اخلاص ہے یا نہیں ہے اللہ رب العزت اس کو بھی جانتا ہے. تم کسی کے ساتھ بات کر رہے ہو اس میں کتنی سچائی ہے اللہ رب العزت اس کو بھی جانتا ہے. چاہے تم جتنا مرضی اس کو منمہ سازی کر کے پیش کرنے کی کوشش کرو، لیکن اللہ رب العزت کے سامنے تمام چیزیں موجود ہیں. یہ اس وقت پتہ چلے گا جب آدمی اللہ کے حضور پیش ہوگا اور اس کے سامنے ایک ریل کی طرح، ایک ویڈیو کی طرح اس کے اعمال آنا شروع ہو جائیں گے. وہ منظر یاد کریں جب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ علیہ السلام اور آخر تک آنے والے، اب جب میں موجود ہوں میرے بعد تک آنے والے، قیامت تک آنے والے تمام لوگ موجود ہوں گے اور ان سب کے سامنے میری کیسٹ چلا دی گئی، میری ریل چلا دی گئی. ایک اسکرین جیسے موجودہ زمانے میں آپ کو اسکرین لگا دیں تو سب دیکھ رہے ہیں کیا. تو اس طریقے سے میرے اعمال جب چلائے جائیں گے اور سب دیکھ رہے ہوں گے تو پھر میں کیا کروں؟ اگر ہر شخص رات کو سونے سے پہلے اگر ان چیزوں کا اپنے ذہن میں ایک مرتبہ استحضار کر لے، سوچ لے، اپنے آپ کو تھوڑا سا اپنی چارپائی کو قبر کے اندر اتار کر دیکھ لے کہ میں قبر میں اترا ہوا ہوں اور ابھی فرشتے آنے والے ہیں، منکر نکیر آنے والے ہیں، مجھ سے سوالات شروع ہو جائیں گے، میرے سامنے یہ چیزیں لائی جائیں گی، پھر میں کس کو منہ دکھانے والا ہوں؟ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس طرح کی جو راتیں آتی ہیں ان کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے. دن میں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، رات میں عبادت کرنے والا بنائے.
آپ علیہ السلام نے جس طریقے سے ان ایام کو گزارا ہے اس کے مطابق گزارنے والا بنا، نہ یہ کہ میرے آس پاس جو چل رہا ہے میں بھی اس کے مطابق چلتا رہوں۔ ہو سکتا ہے آس پاس والے غلطی کر رہے ہوں تو مجھے غلطی نہیں کرنی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ وعلیکم السلام۔